آج سورہ قلم القلم ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لا تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین. یہاں اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے ایک گزشتہ صورت کی ایک آیت کی بات کرنی ہے. امن ھذا الذی، اور پھر 21ویں آیت میں ہے امن ھذا الذی، پھر 22ویں آیت میں ہے افمن یمشی، یہ فے کے ساتھ ہے، مگر پہلے دو امن بغیر فے کے ہیں. یہاں جو 22ویں آیت ہے اس میں ہم نے یہ ترجمہ کیا یا یہ ہیں کیا چیز. یہاں کا ترجمہ یا ہی کیا گیا ہے، اور میں نے بیان بھی کیا تھا لفظ ہے، من کے ساتھ مل کے امن بنتا ہے. لیکن پہلی دفعہ 21 میں اس لفظ یا کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ اگر وہاں یال آ جائے تو اردو میں پھر پچھلی عبارت کے ساتھ اس کا جو تسلسل نظر دکھائی نہیں دیتا. اس لیے جہاں تک گرامر کا تعلق ہے ہمیں علم ہے کہ یہ کا مطلب یا ہی ہے، مگر آگے جب ظاہر ہو چکا ہے تو پہلے یا ظاہر کرنا ضروری ہے یا چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ہے اس وقت فیصلہ کر لیں تاکہ پھر اسی مطابق اس کو درست کر لیں. ترجمہ یوں بنے گا، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر، یہ پہلی آیت ہے اس سے 20ویں، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے، یقیناً وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے. یا یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر، یا یہ کون ہوتے ہیں، یہاں اس کے تسلسل میں تو پھر اردو دان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. کیوں جی مومن صاحب، غور کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ واضح ہے، امن ھذا الذی یرزقکم، یا یہ ہیں کیا چیز جو تمہیں رزق دیں گے. تو پہلے یا رکھنا اگر لازم ہے تو پھر رکھنا چاہیے. مشکل اس میں یہ ہے کہ یا اگر بریکٹ میں ڈالا جائے تو بریکٹ کا مفہوم بھی ہوتا ہے کہ وہاں ہے نہیں اور ڈال دیا گیا ہے. ہمارے پاس کوئی یہ تدبیر نہیں ہے کہ جو موجود ہے اس کو بریکٹ میں رکھیں. کیوں کانتا صاحبہ، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ بتائیں. آپ کی بیگم صاحب بڑی زبردست گرامیرین ہیں ماشاء اللہ، ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں نا عربی میں. ہاں میں دوبارہ پڑھتا ہوں عبارت، پھر یا کو غور سے سن لیں. کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے،
یقیناً وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے. یا یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے پر تمہاری مدد کریں؟ ہیں کیا یہ آ جائے تو حرج نہیں ہے. اسی طرح ٹھیک ہے. یا یہ کون ہوتے ہیں؟ یا یہ کون ہوتے ہیں کیا اوپر کی آیت سے ملا کے تو بتائیں. میں پڑھ کے سنائی تھی آپ کو. کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے. یقیناً وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے. یا یہ کون ہوتے ہیں؟ یا میں کس کی پہلے کس چیز کی نفی ہے؟ اس کے مقابل پر یہ یا ہے. یا میں جو یہاں اس میں بلکہ کے معنی بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ یا کا جو استعمال ہے بعض مواقع پر بلکہ کے معنی بھی دیتا ہے. مگر یہاں تو نہیں دے گا. یا نے پہلے کس چیز کی نفی کی ہے یہاں؟ ہیں اولم یروا جو ہے اس کی نفی ہوگی. اولم جو رہو یہ جو پرندوں کا اس کی نفی تو بنتی نہیں بات پہ، بالکل ہی معمول ہو جائے گی بات. جو اوپر 18 نمبر آیت میں بھی ام آیا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق لگتا ہے. 18 والی آیت اس کو دیکھتے ہیں. کیا اس کی بات تو پوری ہونے بیچارے کی. 18 والی ہیں 18 نزدیک ہے اس سے، اس لیے پہلے 18 کی بات کر رہے ہیں. ام امن تم، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والے جھکڑ چلائے؟ پر ضرور تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اس کے ساتھ اگر یہ آیت لگتی اوپر نیچے تو پھر کسی مشکل نہیں تھی کوئی، مگر اس کے ساتھ لگ نہیں رہی. اور جو اردو دان طبقہ ہے خاص طور پر ترجمہ پڑھنے والا، اس کا یہاں سے وہاں دماغ منتقل ہونا کہ اس کے بعد کا جواب آ رہا ہے وہ عجیب بھی لگے گا، اور یہ یوں لگے گا جیسے بے محل پڑی ہوئی ہے آیت، حالانکہ بے محل نہیں ہے. اس لیے اس کا پہلے مطلب غور سے سمجھیں اور وہ بتائیں کہ وہ کیا مطلب ہے. اگر فرض کریں یا یہاں نہ رکھیں تو پھر تو یہ اس آیت کا اگلی آیت سے تعلق بالکل جڑ جاتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان؟ رحمان کی جو میں نے تشریح کی تھی اس تشریح کے پیش نظر تو یا لگ سکتا ہے، مگر وہ تشریح کیسے آ سکتی ہے ترجمے میں؟ ان کو روکنا رحمانیت کا ایک جلوہ ہے، اور وہی جلوہ اگر اٹھا لیا جائے تو پھر کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی. یہ باتیں ہو چکی ہیں نا پہلے. اس تشریح کی روشنی میں تو یہ تعلق بالکل واضح ہے، لیکن جب وہ تشریح ہم دے سکتے ہی نہیں ترجمے میں تو ترجمہ پڑھنے والے کے لیے کیا مشکل پیش آتی ہے اگر یا کو رکھا جائے تو یہ سوال ہے.
کیوں جناب؟ آپ کی بیگم صاحبہ کے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے یہ لگ رہی ہے۔ مومن صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی مقصد تو یہ ہے کہ قاری سمجھے پڑھنے والا، ٹھیک، تو جب اس کو الجھن ہوگی تو یاد نہ رکھ، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ بطور قاری کے جی مجھے تو لگتا ہے کہ نہ رکھا جائے۔ الجھن ہے نا؟ جی کیوں جی؟ اردو میں پڑھنے میں استعمال واضح ہے جی، الجھن۔ جی۔ میں ان کو کیسے منایا؟ امام صاحب بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ایک ان کی بیگم بھی انہی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ کوئی جب تک کوئی اور حل نہ تجویز کر دیں آپ، اس وقت تک تو یہاں یا ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ یا رکھنے سے گرامر کی وفاداری ہو جائے گی، قرآن سے کچھ بے وفائی ہو جائے گی، کیونکہ قاری پر قرآن کی عظمت کو ظاہر رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ کوئی ہمیں گرامر سے لا علم قرار دیتا ہے تو بے شک دے دے، مگر جو قرآنی مفہوم ہے وہ میرے نزدیک زیادہ شان سے ظاہر ہوتا ہے یا کے بغیر، تو سر دست یا کو کٹا ہوئے سمجھا جائے اور اپنے آپ کو زیر الزام لے آئیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر اس عرصے میں غور و فکر کے بعد آپ کوئی اور ترکیب نکال سکے تو بتا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ صورت ہے، بڑی ساری صورتیں دلچسپ ہیں، مگر اس میں آغاز ہی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ لکھنے والے تو یہ شعور لوگ اور ہیں، قلم کی طرف تو اشارہ بہرحال نہیں ہے، لیکن نون سے پھر کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے، اور ان کی تائید حضرت مسلم موعود نے بھی اپنے تفسیری ترجمے میں اس طرح کی ہوئی ہے، نون کو ایک لفظ نون کے قائم مقام سمجھا ہے۔ نون لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے دوات، اور نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، بڑی مچھلی کو، جو ویل جو نگل جاتی ہے۔ تو نون کو اگر یہ بامعنی لفظ نون سمجھا جائے دوات، تو قلم سے جوڑ مل جائے گا، مگر اس آیت سے جوڑ نہیں رہتا۔ باقی قلم قسم ہے، دوات قسم ہے، واو اور کے معنی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ لازماً یہاں عاطفہ نہیں ہے۔ نون والقلم وہ چاہیے تھا نا، پھر اگر نون کو لفظ ایک الگ بمعنی لفظ سمجھیں تو والقلم میں نہیں آ سکتا، پھر والقلم ہو۔ قلم، دوات اور قلم ان دونوں سے لکھا جاتا ہے، مگر بیچ میں اگر قسم ڈالی جائے تو نون خالی پڑا رہ جائے گا، عبارت کا جز نہیں بنتا۔ پھر سمجھے ہیں مشکل کو؟ اس کے جو مختلف حل تجویز ہوئے ہیں ان پر میں نے بہت غور کیا ہے، لغت کی کتابیں بھی دیکھی ہیں، مگر تسلی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ لفظ نون کو نون لفظ ہی سمجھا جائے، حرف نہ کہ لفظ۔ اگر حرف سمجھا جائے تو قرآن کریم کا یہ دستور ہے کہ جیسے حروف مقطعات کو استعمال فرماتا ہے، بعض حرفوں کو بطور عنوان کے رکھ دیتا ہے، اور چیلنج ہے لکھنے والوں کے لیے کہ اس حرف سے ایسے وسیع مطالب نکال کے دکھائیں اور بکثرت اس کو استعمال کر کے اس کے جو عدلنے بدلنے سے مختلف معنی، جو نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک فصاحت و بلاغت کا کمال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لفظ نون میں
مچھلی کے اشارہ بھی موجود ہے، اور آخر پر اس صورت کے مچھلی والے کا ذکر مل گیا ہے۔ تو نون کے استعمال میں جو کئی قسم کے امکانات ہیں، ان سب پر یہ صورت حاوی ہے۔ اور میں نے غور سے اس کو دیکھا ہے، جتنا اس میں نون آیا ہے، جو لفظوں کا حصہ، ایک تو ہے تعلمون میں آخر میں نون آیا کرتا ہے، تنوینی نون، وہ نہیں ہے، بلکہ لفظوں کا حصے کے طور پر شاید ہی کسی اور صورت میں اتنا نون استعمال ہوا ہو۔ اس کے اوپر کوئی گنتی وغیرہ لگا دیں، مگر بقرہ سے مقابلہ نہ کریں۔ مطلب ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی لفظوں کا حصہ جو ہے اصل، اس کے طور پر دیکھا جائے تو شاید وہ بھی کم نکلے۔ مثلا مجنون ہے، یہ دوسرا نون بھی تنوینی نہیں ہے۔ مفتون میں جو نون ہے وہ تنوینی نہیں ہے۔ اس طرح ظن نون میں جو نون ہے وہ بھی بہرحال ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن نون ہے۔ تو اس پہلو سے غور کر لیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اس کو حروف مقطعات میں لوگ شمار نہیں کرتے، سوائے املاء و ما من بہ الرحمن کے، جس نے اگرچہ مقطعات کے طور پر تو نہیں لکھا مگر یاسین سے مشابہ قرار دے دیا ہے۔ یہ نون اسی طرح جیسے یہ یاسین ہے، لفظ یاسین وہ مقطعات میں ہے۔ تو اس پہلو سے اگر مقطعات کے طور پر رکھیں تب بھی نہ بھی رکھیں تو نون اپنی ذات میں وہ چیلنج جو پیش کر رہا ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا۔ ہاں جی، گرامر تو نہیں آتی، لیکن یہاں نون کے اوپر جو مدہ ہے کہ یہ اس بات کی علامت تو نہیں کہ یہاں دو نون ہیں، ایک نون قسم کا اور ایک نون کہاں قسم کا نون؟ یہ مدہ جو ہے اگر لمبا کرنے سے یہ عربی میں تو نہیں ہوتا کہ دو نون ہوں یہاں پہ؟ ایک قسم نونان ہیں، آپ کا یہ مطلب ہے؟ جی جی، دو نون ہوتے تو نونان ہونی چاہیے۔ یہ مدہ یونان اس کا مدہ اس کا بدل تو نہیں ہے؟ کیا مدہ گرامر میں یہ لکھتے ہیں عربی میں، مدہ اس کا بدل تو نہیں ہوتا دو نونوں کا؟ اچھا، نون لفظ ساکن ہے، اگر پڑھنے میں آخری نون تو اس کو مدے سے ہی لکھا جائے گا، نون۔ شروع میں تو ہے، لیکن نون کے آخر پہ ایک نون آتا ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ہیں؟ ٹھیک ہے، پڑھنے میں جی جی جب لفظ نون حرف کو بھی طور پہ بھی پڑھیں تو اس کو نون ہی پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، سمجھ اور اس کے آخر پہ ایک نون آتا ہے جو مد ہوتا، جو ساکن ہوتا ہے۔ ساکن، ٹھیک ہے، تو یہ عربی قاعدہ ہے اچھا، اس کو کہ جب ساکن آئے اس طرح آخر پہ تو اس کو لمبا اشتباہ دور کرنے کے لیے وال سے پہلے مدہ کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک، سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے تو نون کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے بغیر کسی ترجمے کے، اور غالباً حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے بھی اسی طرح چھوڑا ہے نون کو۔ دیکھیں ذرا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں نہیں، کیا نون کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے، کیونکہ وہ کسی قسم کی تفصیلی بحث میں نہیں گئے مگر اشارہ کر گئے ہیں اس بات کی طرف کہ نون کا یہاں ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ترجمہ کر سکتے تھے وہاں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح چھوڑ دیا نون کو۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کے باعث مجنون نہیں ہے۔ پہلا جو لکھا ہوا تھا، تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے،
نعمت سے مجنون نہیں ہے، یہ نعمت کے باعث مجنون نہیں ہے۔ لفظوں تو دونوں ترجمے ممکن ہیں، جائز ہیں بالکل۔ اس میں کوئی ہلکا سا فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ زیادہ واضح ہے، یعنی ایسا کلام کہنے والے جو بظاہر بے معنی ہو مگر پرشوکت بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ مجنون بھی ہوا کرتے ہیں، وہ کلام کرتے ہیں اس قسم کا، لیکن ان کے کلام میں معنی کوئی نہیں ہوتے، بظاہر ایک شوکت دکھائی دیتی ہے اور معنی کوئی نہیں ہوتے۔ تو چونکہ آغاز میں ہی نون لکھا گیا ہے، اس لیے اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو مجنون نہیں ہے جو اس قسم کا کلام کر رہا ہے، یہ بامانی کلام ہے، اور یہ اس واسطے ہے کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہے، تجھ پر نعمت ہے، نعمت کے باعث۔ حضور اگر ہیں؟ ایک اور لفظ شاید ہاں، زیادہ بہتر ہے، طفیل۔ مان تب نعمت رب کے مجنون، تو میرے رب کی نعمت کی طفیل مجنون ہے، طفیل بھی رکھ سکتا ہے، کر لیں ہی کر لیں۔ یہ اور بھی زیادہ واضح ہے، سے اور باعث سے کی نسبت طفیل زیادہ واضح ہے۔ تو اپنے رب کی نعمت کی طفیل مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تیرے لیے ایک لامتناہی اجر ہے۔ مجنون کا وہ کلام سیدھا بھی پڑ جائے تبھی بھی اجر کوئی نہیں، مجنون مکلف نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اجر بھی اس کا قطعی نتیجہ ہے پہلی بات کا، کہ مجنونوں کے لیے تو اجر نہیں ہوا کرتا، مگر تو جو کچھ بھی کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے خدا کی راہ میں، اس کا لامتناہی اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو اس کا مطلب ہے غیر معمولی مقام رکھتا ہے، تو غیر معمولی مرتبہ رکھتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ بھی مجنونیت کی نفی ہے۔ مجنون خلق عظیم پہ کب ہوتا ہے؟ مجنون تو بالکل بد اخلاق اور بے اعتبار ہے اخلاق کے لحاظ سے۔ تو خلق عظیم پر ہونا اور اجر غیر ممنون ہونا، یہ دونوں باتیں جنون کی نفی کے لیے مزید شدت کی خاطر استعمال ہو رہی ہیں، اور تسلسل میں بھی ایک مزید حسن پیدا کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھیں گے۔ یعنی کیا دیکھ لے گا؟ کہ تیرے لیے لامتناہی اجر ہے، اور وہ بھی دیکھیں گے۔ لامتناہی میں تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے اجر کا، جو بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے تو دیکھے گا اور وہ بھی دیکھیں گے۔ اور کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ دیوانے کا ان کا اجر کوئی نہیں، ان کے سلسلے مقطوع ہو جائیں گے۔ بس پہلی آیت سے بھی اس کا جوڑ ہے، اگلی آیت سے بھی اس کا جوڑ ہے۔ لیکن مجنون اور مفتون میں لغت کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کیوں جی؟ اس میں ابتلا کے معنی بھی ہیں مفتون میں، بالکل جو مجنون میں نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اس طرف بھی توجہ دلا رہا ہے، یہ اس جو اختیار ہے لفظوں کا، یہ بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ مفتون ان معنوں میں بھی ہے
پاگل بھی ہیں اور بار بار ابتلا میں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ. ایسی آزمائشیں جن میں وہ پورے نہیں اتر سکیں گے. یہاں ابتلا کڑے امتحان کے طور پر ہے جس میں پڑھنے والا ناکام رہ جا کرتا ہے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ گمراہ کون ہے رستے سے، تو وہی یہ فیصلے دے گا، وہی فیصلے صادر فرمائے گا کہ کون مجنون ثابت ہوتا ہے. وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون ہدایت یافتہ ہے. یقیناً تیرا رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، ضل عن سبیلہ، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس تو جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کر. جھٹلانے والوں کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی مکذبین میں جو مفعول ہے وہ اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے، دونوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو کوئی اپنے جھٹلانے والے کی بھی اطاعت کیا کرتا ہے، یا اللہ کو جھٹلانے والے کی اطاعت کر سکتا ہے رسول؟ تو یہ نصیحت کیوں ہے یہاں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. بعض دفعہ جھٹلانے والوں کی ایک شخص ڈپلومیسی کی خاطر تائید کر دیا کرتا ہے اور کچھ لفظوں کو اختیار کر لیتا ہے جو دونوں کو خوش کر دیں، ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. آپ اپنے معنی سے چمٹے رہے اور ان کی بات بھی پوری کر دی. تم یہ سمجھ لو اس کا مطلب آگے مضمون یہی ہے. ویسے تو کوئی سوال ہی نہیں تھا مکذبین کو کی تائید کا. تائید تو نہ بھی کرتا تو ان کے ایسے جال میں نہ پھنس جا کہ وہ تجھ سے کچھ نرمی چاہتے ہوں، کچھ لوچ چاہتے ہوں، اور تو یہ سمجھ کے کہ میرے اصل عقیدے کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، میں تو اسی بات پہ قائم ہوں. اگر ان کا ساتھ دے گا تو ہلکا سا بھی اگر تو نے مسلک میں نرمی کی تو یہ تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو لوچ سے کام لے تو وہ بھی لوچ سے کام لیں. ایک دونوں طرف ایک قسم کا کمپرومائز ہو جائے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا، پھر بات آگے بڑھ جائے گی اور اپنے مسلک سے تو ہٹ جائے گا. اور یہ ہیں کون لوگ جو یہ چاہتے ہیں؟ کیا ان کی اطاعت یعنی ان کی خاطر لوچ سے کام لینا؟ یہ آگے ان کے کردار کی تشریح ہے. گندے اور کمینے اور گھٹیا ذلیل لوگ ہیں. اگر تدہنوں کا معاملہ ہوتا بھی کسی شریف اچھے انسان سے کچھ انسان نرمی کر بھی سکتا، یہ لوگ تو نرمی کے بالکل مستحق نہیں ہیں، کسی لوچ کے مستحق نہیں ہیں. ولا تطع، وہی فلا تطع کے بعد ولا تطع کل حلاف مہین، اور تو ہرگز کسی بڑھ بڑھ کر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مان. حماز مشاء بنمیم، جو سخت عیب جو، یہ جو بریکٹ میں ہے اور بھی آگے بریکٹ میں آئے گا، جو سخت عیب جو اور چغلیاں کرتے ہوئے بکثرت چلنے والا ہے. عیب جو اللہ اور رسول کا عیب جو، اور ان کے پیچھے باتیں کرتا ہے تاکہ ان کو سامنے جھٹلا نہ سکیں، اور خوب گج جاتا ہے جو گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے باتیں کرتا ہے. بعض چوریاں کرنے والیاں اسی کی طرح جوتی پہ سوار پھر گھر گھر پھرتی ہیں اور اس طرح بات پھیلاتی ہیں. تو یہ وہی نقشہ ہے بالکل. حماز مشاء بنمیم، جو سخت عیب جو، چغلیاں کرتے ہوئے بکثرت چلنے والا ہے. مناع للخیر معتد اثیم،
جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا گناہ گار ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، بہت سخت گیر، اس کے علاوہ ولد حرام ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انہی آیات کے حوالے سے اپنے دشمنوں کو جواب دیا ہوا ہے کہ بعض دفعہ انبیاء کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا کلام جاری فرما دیتا ہے جو دیکھنے میں بہت سخت ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچا نہیں نکلتا ہے۔ اور اسی مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض دفعہ سخت زبان استعمال کی ہے جو پیشگوئی بن گئی۔ جب عیسائی عورتیں گھر گھر جا کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتی تھیں اور کئی قسم کی بدتمیزی کی باتیں کرتی تھیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق لکھا ہے یہ فاحشہ عورتیں ہیں، اور اس پر عیسائیوں نے اس پر بڑا شور مچایا تھا کہ دیکھو ہماری نیک خواتین کو فاحشہ قرار دیا ہے۔ اور وہ فحش اتنا عام ہو گیا ہے کہ چرچ کا بھی حصہ بن گیا، اس پر فخر کرنے لگے، فحشاء کی کوئی حد باقی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ تو انبیاء کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ محض گالی کے طور پر نہیں ہوتا، محض کیا گالی کے طور پر ہوتا ہی نہیں، وہ ایسی حقیقت حال سے پردہ اٹھاتا ہے جس کا لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، اور عادتیں وہی ہیں جن کا اس زمانے کے مخالفین جن میں مبتلا تھے۔ بس فرمایا وَلَا مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بہت سخت گیر، اس کے علاوہ ولد حرام بھی ہے۔ ولد حرام کا ایک معنی، ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے، جو یہ ہے کہ جو اپنے خالق کا انکار کر دے اور جس نبی کی طرف منسوب ہونا چاہیے تھا اس کی طرف منسوب ہونے کی بجائے دوسروں کو اختیار کر لے، یا صرف لفظ خالق ہی کو رکھیں تو اپنے مولا جس نے پیدا کیا اس کا انکار کر دے اور غیر اللہ کی طرف منسوب ہو، مشرک بن جائے، وہ بین ہی ولد حرام والی بات ہے۔ ولد حرام بیٹا کسی کا سمجھا جاتا ہے، ہوتا کسی کا ہے، اور یہ اللہ کا بیٹا اللہ کی تخلیق ہونے کے باوجود اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں جن کے ہیں نہیں۔ یہ کیوں ہے سب کچھ؟ ان کان ذا مال و بنین۔ اب ترجمے میں اس میں کچھ دقت یہ پیش آتی ہے، اتلم بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین، سخت گیر اور ولد حرام ہے، کیا اس لیے کہ وہ اموال اور بنین رکھتا ہے؟ جو اموال اور بنین رکھتا ہو وہ اتلن اور زنیم تو نہیں ہوا کرتا، اس لیے یہاں اس کے اکڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہرگز اس کی تشریح نہیں ہے کہ وہ اتل اور زنیم اس لیے ہے ان کا نظام مال و بنین، یعنی جو اس سے پہلے تھا حماز مشائن، یہ جو پہلی تمام صفات اس کی بیان ہوئی ہیں ان میں اس کی ناحق اکڑ اور تکبر سے پھرنا ان آیات کا مرکزی نقطہ ہے۔ بس ان کان ذا مال و بنین، اس کا میں نے بریکٹ میں رکھ دی ہے کیا اکڑتا ہے، محض اس لیے کہ وہ دولت مند اور صاحب اولاد ہے، یہ مفہوم میں داخل ہے، الفاظ میں ظاہر نہیں، اس لیے اس کو بریکٹ میں رکھ دیا ہے۔ کیا اکڑتا ہے اس لیے یا محض اس لیے کہ وہ دولت مند اور صاحب اولاد ہے؟ محض کا لفظ صرف دیکھنا ہے کہ بریکٹ میں چاہیے یا بریکٹ سے باہر چاہیے۔ میں نے پہلے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے
کیا کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ دولت مند اور صاحب اولاد ہے. جی محض بریکٹ میں چاہیے نا, ظاہری لفظوں میں تو محض نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ رہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم, یقیناً ہم اسے تھوتھنی پر داغیں گے. یہ لفظ تھوتھنی ہے یا تھوتھنی ہے؟ کیوں جی اہل زبان بتائیں. تھوتھنی, ہاں تھوتھنی پر داغیں گے ہے یا تھوتھنی؟ پنجابی تو تھوتھی کہہ دیتے ہیں نا, تھوتھی بھی کہتے ہیں دونوں طرف. یہ جس سے چیک کر لیں کیا دونوں طرح جائز ہے یا ایک ہی طرح استعمال ہونا چاہیے. ہم اسے تھوتھنی پہ داغیں گے. اب یہاں تھوتھنی اس کی کہاں سے آ گئی؟ اور تھوتھنی پہ داغا جاتا ہے, یہ جو محاورہ ہے یہ ایک منظر کشی بھی تو کر رہا ہے. یعنی کوئی دستور ایسا ہوگا جو تھوتھنی پہ داغا جاتا ہے, یا دستور نہ ہے تو پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ جی محمد صاحب آپ بتائیں. باتیں جو کرتے ہیں جس منہ سے, وہ جس طرح سور کی تھوتھنی ہوتی ہے اس سے مشابہ قرار دیا گیا. اصل میں لفظ سور کا استعمال کیے بغیر اس کی طرف توجہ پھر جاتی ہے. تو جس منہ سے یہ بکواس کرتا ہے وہ سور کی طرح ہے, تھوتھنی اس کی نکلی, اس کو داغیں گے, اس کو بند کر دیں گے, منہ کو مہر زدہ کر دیں گے اس کو. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین, ہم نے ان کو آزمایا جیسے گھنے باغ والوں کو آزمایا تھا. اصحاب الجنہ میں وہ جنت مراد نہیں جو مومنوں کو جزا کے طور پر ملے گی یا اخروی زندگی میں. یہاں بہ نہیں باغ ہی کے معنوں میں لفظ جنہ استعمال ہوا ہے جو اس دنیا کے باغ سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین, جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور پو پھٹتے ہی اس کی فصل کاٹ لیں گے. کچھ باغ والے ایسے تھے جو ایک دن پہلے قسم کھائی تھی کہ ہم نے صبح ہوتے ہوتے صبح اس کی فصل کاٹ لینی ہے. کیا حکمت تھی وہ آگے بیان ہو جائے گی. ولا یستثنون, اور وہ کوئی استثناء نہیں کرتے تھے. یہاں استثناء سے مراد ہے الا ماشاء اللہ, جسے ہم کہتے ہیں انہوں نے استثناء کا سوال ہی نہیں چھوڑا تھا, ہم ضرور کاٹیں گے. حالانکہ اللہ کا مقصد اور ہو تو کون ضرور کاٹ سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ مثلا لفظ, یا الا ماشاء اللہ کہنا ہو. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, پس تیری رب کی طرف سے اس یعنی باغ بریکٹ میں باغ ہے, اس باغ پر ایک گھومنے والا عذاب پھر گیا. عذاب بریکٹ میں ہے, ایک گھومنے والا پھر گیا. کوئی بگولا آیا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز آئی ہے, جیسے کہ افریقہ میں یا امریکہ میں آج کل یافتیں بہت پڑتی ہیں. بس تیرے رب کی طرف سے اس پر ایک گھومنے والا پھر گیا. اور جو سخت بگولے کی زد میں آ جاتی ہیں فصلیں, وہ فصلیں بھی ہوں یا درخت بھی ہوں, ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا.
وہ کھیر پھینکتا ہے، ہر چیز کو کلیتاً نابود کر دیتا ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ گھومنے والا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ کوئی خوفناک قسم کا بگولا تھا۔ جن ملکوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں اس قسم کے بگولے آیا بھی کرتے ہیں۔ یہ عرب کا مرکزی جو حصہ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں ایسے ایسے خوفناک بگولے آیا کرتے ہیں۔ بس رب کی طرف سے اس پر ایک گھومنے والا پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، رات کے وقت سوتے میں ہوا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ بریکٹ میں باغ ایسا ہو گیا جیسے کاٹ دیا گیا ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پس وہ صبح دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ اٹھانے کے لیے ویسے سوئے تہجد کے لیے تو نہیں اٹھا کرتے تھے نا، تو سوئے پڑے تھے مگر اٹھنا جلدی تھا تو آوازیں دینے لگے اٹھو اٹھو۔ بعض شکاری بھی اس طرح کرتے ہیں، نماز کے وقت تو اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، مگر شکار کو جانا ہو، مرغابی کے شکار کو، تو وہ صبح صبح آوازیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، چلو اٹھو چلو اٹھو۔ تو اس طرح کے یہ لوگ تھے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اٹھو کس لیے کہ سویرے سویرے اپنے زرعی رقبہ پر پہنچو اگر تم فصل کاٹنے والے ہو۔ حرثکم کا ترجمہ کھیتی غلط ہے، کیونکہ گرامر میں بڑی اچھی طرح میں وہ تھی بھی نہیں، کھیتی باغ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عربی لغت حرث کا ترجمہ یہی دے رہی ہے، ایسا رقبہ کاشت کا جس میں گٹھلیوں والے تنے والے درخت بھی ہوں اور بیجوں والے فصلیں بھی ہوں، ملا جلا معاملہ ہو، اس کو حرث کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین ترجمہ یا تو فارم ہم جس کا کہہ دیتے ہیں نا، مگر فارم سے بہتر زرعی رقبہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو سویرے سویرے اپنے زرعی رقبہ پر پہنچو اگر تم فصل کاٹنے والے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، بس وہ روانہ ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے جاتے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تمہارے مفاد کے خلاف، علیکم سے مراد تمہارے مفاد کے خلاف ہے، کہ آج تمہارے مفاد کے خلاف ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ مسکین لوگوں کو عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد کھیتیاں کاٹی جاتی تھیں، اس لیے مسکین بھی اسی وقت آیا کرتے تھے، تو ان سے پہلے ہی یہ پھرنا چاہتے تھے اس پہ، اور ان سے بھی پہلے ایک پھرنے والا پھر گیا، اللہ کا عذاب۔ اللہ يدخلن اليوم وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا علی حرد قادرین، تھوڑے سے جملے میں مضمون یہ ہے وہ کسی کو کچھ نہ دینے کے منصوبے باندھتے ہوئے گئے، آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں کہ اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں دینا، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یقیناً ہم گمراہ ہیں۔ انا لضالون بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں، گمراہ ہی نہیں بلکہ ہر چیز سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم، اوسط کا ایک ترجمہ تو ہے ان کا بیچ کا شخص، ایک ترجمہ ہے ان میں سے بہترین، اور ایک ہے متوازن، جو عقلی لحاظ سے زیادہ متوازن تھا، تو میں نے اسی کو اخذ کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ متوازن شخص نے کہا، کیونکہ تھے تو سارے ہی وہ ایسے ہی، تو بہترین ان میں سے کس نے ہونا تھا، مگر نسبتاً زیادہ متوازن تھا جو عقل والا،
اس نے کہا کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اب بظاہر اس میں نفی کی تکرار ہے، مگر فصیح و بلیغ زبانوں میں اسی طرح سوال کرنے والے کیا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں تھا تمہیں؟ کیا نہیں کہا تھا؟ مطلب تمہیں متوجہ نہیں کیا تھا کہ کیوں تسبیح نہیں کرتے؟ تو ان میں اس پہلو سے وہ اچھا بھی شمار ہو سکتا ہے. جب وہ تسبیح کی باتیں کرتا ہے تو اوسطہم میں ان میں سے بہترین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ متوازن کے لیے بہترین کیوں نہ کر دیں؟ پھر یا بہترین ہی کر دیں، کیونکہ اگلا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ واقعی اچھا تھا. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، بس وہ ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہوئے چلے. اب یہ سارا قصہ جو تھا واپسی پہ، ابھی واپسی کا سفر شروع ہے، ایسے ہوا کرتا ہے. تم نے کیا تھا پہلے، تم نے یہ شرارت کی تھی، تم کہا کرتے تھے کہ زیادہ ہاتھ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں، سارے ہاتھ سے نکل گئے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. یہ ایک تصویر کشی کے لحاظ سے بہت ہی پیارا منظر ہے جو کھینچا جا رہا ہے، جانے کا بھی، آنے کا بھی، رات سونے کا بھی. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے وائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم ہی سرکش تھے. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں. یبدلنا خیرا منہا، اس سے بہتر تبدیل کر دے کی بجائے یہ ترجمہ درست ہے، اس سے بہتر بدلہ دے. اور کئی دوسرے اہل علم نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ بہتر بدلہ دے. انا الی ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں. یعنی اس کے نتیجے میں جب ہم اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس سے سچی محبت کرنے لگیں گے، تو پھر وہ بدلے بھی بہتر ہی دے گا. یہاں دو ایسے ذکر ہیں، یہ قابل دلچسپ ہے بات، قابل غور اس صورت میں کہ جنہوں نے غلطی کی تھی پھر توبہ کی، سچی توبہ کی، رب کی طرف راغب ہوئے، تو اللہ نے ان کو ہلاکتوں مصیبتوں سے بچا لیا. ایک ان لوگوں کا اور ایک نون کا، ذنون کا، وہ جو مچھلی والے کا ذکر ہے، یہ دونوں کی اس بات میں مماثلت ہے. اس لیے جب آگے ذکر آئے گا تو یہ نہ سمجھیں کہ بے تعلق باتیں دو الگ الگ ہو رہی ہیں. بالکل یہی مضمون چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک مصیبت کے وقت سچی توبہ کی، اور اس سچی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا اور پھر ان پر رحم کیا. کذالک العذاب، عذاب اسی طرح ہوتا ہے. والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. اب صرف یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان کے تو عذاب سے بچنے کی خوشخبری ہے، ان کے تو نیک انجام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کیوں ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون؟ یہاں یعلمون سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ نہیں بلکہ انسان مراد ہے. عامۃ الناس کے ذکر جو ہے یہ یہاں ان کی طرف اشارہ ہے. آگے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو لوگ نیک وکار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، سچی توبہ کر لیں،
وہ پھر متقیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور دنیا کے باغوں کے بدلے ان کو نعمتوں والے باغ آخرت میں عطا ہوتے ہیں، جنات نعیم ملتی ہیں۔ یقیناً متقیوں کے لیے ان کے رب کے حضور نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بس کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا لیں، ایک ہی جیسا سلوک کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہاری کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو، یہاں مقابل پہ مشرکین ہی ہیں سارے جن کا رد ہو رہا ہے، اور مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی جسے وہ پڑھتے ہوں۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے متعلق وہ کہہ سکے کہ ہمارے بتوں نے اتاری ہے، ہمارے فرضی خداؤں نے اتاری ہے۔ وہ ایک خدا کی طرف سے اترنے والی کتاب بعض دفعہ رکھتے بھی ہیں، اور کیونکہ مذاہب کا آغاز ان سے کتاب سے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اس کو مختلف بکھرے ہوئے صحیفے سے بنا دیتے ہیں جن میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے۔ مگر جو شرک کی تعلیم وہ دیتے ہیں ان کتابوں میں، اس کے متعلق بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں جھوٹے معبود نے اتارا، یعنی جھوٹے خدا جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہی عجیب سا یہ تضاد ہے ان کی کتابوں میں۔ آپ ہندوازم کی کتابیں دیکھ لیں اٹھا کے، اس میں جو شرک کی تعلیم ہے وہ اس خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جس نے کتاب اتاری ہے، نہ ان جھوٹے معبودوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بت نے یہ تعلیم دی تھی، فلاں بت نے یہ تعلیم دی تھی۔ بس اس دغدغے میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ اصل مسلک سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی بھی یہی کہانی ہے، حضرت کرشن کے اوپر خدائی کا الزام لگایا، مگر یہ جو آیت ہے یہ ان پر بھی اطلاق پا رہی ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ لیکن ایک اور بات بھی اس میں ہے، کسی کتاب میں جو مشرک بھی پڑھتے ہوں یہ وعدہ ان سے کبھی نہیں ہوا کرتا کہ ہر حال میں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ایک اور آیت آ رہی ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں ضرور تمہاری خواہشات اور ترجیحات کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ وعدہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا مشرکین سے اور دین کے مخالفوں کے حق میں، کہ تمہیں جو تم چاہو گے وہ دیا جائے گا۔ یہ صرف مومنوں سے قرآن وعدہ کرتا ہے، اور دوسری کتابیں بھی، کہ تم ایمان لاؤ گے، اس شرط کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اگر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو پھر جو چاہو گے دیا جائے گا۔ مگر یہ وعدہ من جملہ باقی لوگوں کے متعلق جو خدا کے منکر یا مشرک ہوں ان کے متعلق کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ام لکم ایمان اچھا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون۔ وعدہ کیا ہے؟ یقیناً اس میں تمہارے لیے وہ ہوگا یا وہ کچھ ہوگا، بریکٹ میں رکھ دیں، جسے تم ترجیح دیتے ہو۔ تخیرون میں زیادہ پسند کرتے ہو بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، ترجیح دیتے ہو بھی ہو سکتا ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے حق میں ہم پر کوئی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں قیامت تک کے لیے پابند کرتی ہیں کہ تمہیں اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کرو؟ یہ بات جو ہے یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ جو مومنوں کے حق میں بھی نہیں ملتی۔ کسی کتاب میں انسانوں کے متعلق
خدا تعالیٰ کا یہ کلام آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم تمہیں چھٹی دیتے ہیں قیامت تک جو چاہے کر تو کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب باقی انشاءاللہ آگے. آج تھوڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی رہتی تھیں، کوئی بات نہیں. ابھی دوسرا کو شروع کر چکے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے، نشان ڈال لیں پھر انشاءاللہ باقی یہاں سے. اور کانتا صاحبہ آپ اپنے راتوں کا تیل جلائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. خدا حافظ.